अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कभी भी किसी के कहने पे अपना रास्ता नहीं तब्दील करना चाहिए। इंसान को कुछ हो जाए, अपना जो रास्ता है ना उस पे कायम रहना चाहिए और उसको किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं ना, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया है, एक दफ़ा जॉब ढूंढी, जॉब मिल गई और अब वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है जी, हम सुबह उठते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं और ख़त्म हो जाता है काम। वो एक एक कैटेगरी है एक लोगों की जो इस चीज़ से खुश हैं कि उनकी ज़िंदगी में महीने का 25,000 आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 आ रहा है या 1 लाख आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़िद्दी होते हैं, मेरी तरह के इस तरह से कि मैं आपको ना एक मिसाल देती हूँ। जंगल में जो शेर होता है ना, उसकी डिमांड होती है, उसका बिल्ट इन फीचर है कि वो गोश्त ही खाएगा, उसने अपना शिकार ही खाना है। आपने कहावत सुनी होगी कि जो शेर है ना वो कभी भी घास नहीं खाएगा। शेर अपने खाने पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो उसको पता है कि ये जो पूरा जंगल है ना, मैं इस पे काम कर सकता हूँ, मैं इससे अपना शिकार निकाल सकता हूँ। हाँ, ये उस पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा मेहनत करके बड़ा शिकार हासिल करता है या कम मेहनत करके छोटा शिकार हासिल करता है। वो चाहे तो छोटे मोटे जानवर खा के भी गुजारा कर सकता है, वो चाहे तो वो बड़े जानवरों का शिकार करके और उनको खाए। लेकिन ये उसकी फितरत में शामिल है कि वो बड़ा शिकार करना चाहता है और वो पेट भर के खाना चाहता है। शेर की ये नेचर है, वो कहता है मैं 2 दिन भूखा रह जाऊंगा मगर मैं घास नहीं खाऊंगा, वो अपना शिकार खाऊंगा, मैं गोश्त खाऊंगा। कुछ लोगों की नेचर शेरों जैसी होती है। वो डट जाते हैं अपने काम पे, अपनी चीज़ों पे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ना एक दफ़ा जो डिसीजन ले लेते हैं उस पे स्टक हो जाते हैं। उनको वो चीज़ चाहिए होती है, उनको फिर ये इस चीज़ से नहीं मतलब होता कि वो चीज़ उन्हें कैसे मिलेगी, किस तरह मिलेगी, कौन उनको ला के देगा। लेकिन उनको ये चीज़ ज़हन नशीन हो जाती है कि ये मैंने करना है। और जब कोई इंसान अपने जो एम है उस पे फोकस करता है, जो वो अपना माइंड सेट बना लेता है, वो जब ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो उसमें लग जाता है, तो आप यकीन करें कि अल्लाह पाक की ज़ात उसको इतना नवाजती है, उसकी हर जगह पे मदद करती है, क्योंकि अल्लाह ताला को मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं। और कभी भी अल्लाह ताला किसी इंसान की जो मेहनत है उसको रायगा नहीं जाने देता। हमेशा आपने देखा होगा कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी भी पीछे नहीं रहते। जो कचरा है ना वो आहिस्ता चलता है, लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। चलते रहना शर्त है हमारे काम में। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया का काम है या यूट्यूब का कोई काम है, कोई भी दुनिया का काम है, जब आप करना स्टार्ट करते हो ना तो हज़ारों में से ना कोई 1-2 बंदा ऐसा होता है जो आपको इनकरेज करता है, जो आपको कहता है कि हाँ ये तुम करो, ये तुम कर सकते हो या कर सकती हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको डिस्करेज करते हैं। और उसके अलावा एक वो कैटेगरी होती है जो आपको इस तरह, मतलब उनके अंदर इतनी जरूरत नहीं होती कि वो आपको आमने सामने बैठ कर ये कहें कि यार तुम ये गलत कर रही हो या ये काम है। नहीं, वो आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे और उनको जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना वो इसी से मिलता है कि वो आपकी पीठ पीछे बातें करें, आपके काम को बुरा कहें, आपको बुरा कहें, आपकी ज़ात पे ब्लेम करें। वो फिर ना, मैं कहती हूँ कि वो लोग ना फिर देखते रह जाएंगे। मैं अक्सर अपनी बहन से बात करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारे माशरे में एक चीज़ को इतना कैमोफ्लाज कर दिया जाता है, एक चीज़ को इतना नैरो माइंडेड सोच के साथ देखा जाता है ना, तो फिर इंसान खुद भी बाज़ औक़ात आपका एम बहुत मजबूत होता है, लेकिन हमारा जो माशरती
جو ہے نا ہمارا سوشل سرکل جسے ہم بولتے ہیں وہ اتنا دقیانوسی اور بیکورڈ، اور میں اس کے لیے کیا ہی الفاظ استعمال کروں کہ وہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ خود کبھی کام کرنا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کو کھاتا دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا نا المیہ ہی یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم بھوکے مریں گے، ہمارے ساتھ سب بھوکے مرو۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ بندہ محنت کر رہا ہے یہ کامیاب ہوگا، اور جب یہ کامیاب ہوگا اس کے ساتھ اس کی فیملی جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کرے گی اور یہ ایک ہیلدی لائف جئیں گے اور ہم ان کے لیے خوش ہوئیں۔ نہیں، ہم مر ہی جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کی، اور سوری ٹو سے ہمارے اسپیشلی ہمارے رشتہ داروں کی سن بھی رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور آئی لٹرلی ڈونٹ کیئر، جو میری بات سنتا ہے نہیں سنتا، آئی لٹرلی ڈونٹ کیئر، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ہم نے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے، اپنی جو مینٹالٹی ہے نا اس کو بدلیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی خود کی نہیں سوچ آگے بڑھنے کی، آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کام تو کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بن رہے، کوئی بندہ ایسا ہے جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں کیسے کروں، یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے۔ بھائی سب کے لیے سب پاسبل ہے، امپاسبل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، ادروائز امپاسبل کا لفظ جو ہے نا وہ دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نا امیدی جو ہے وہ حرام ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں، اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے امید میرے سے رکھنی ہے اور محنت خود کرنی ہے۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم امید بھی لوگوں پہ رکھتے ہیں اور محنت بھی کہتے ہیں کوئی اور ہی کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، عورت اپنے گھر شادی کر کے آتی ہے، فار ایگزامپل سسرال میں آتی ہے، وہاں پہ آئے گی، وہاں پہ ہر بندے نے اس سے نہ اپنی ایک امید وابستہ کی ہوئی ہے کہ فلاں کہتا ہے کہ اچھا اب یہ آ گیا، اب یہ مجھے روٹیاں بنا کے دے گی، فلاں کہتا ہے اچھا اب یہ آ گیا، اب ہمارے گھر کے کام آسانی سے ہو جائیں گے، اور کئی اتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ شاہ خرچ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہو کے آنے سے گھر میں سے کام والیاں ہٹا دیتے ہیں کہ چلو اب یہ آ گئی، اب یہ سارے کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم انسانوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اب کوئی آ گئی اللہ والی، وہ تو آپ کی مدد کرے گی، آپ کے ساتھ کام بھی کروا دے گی، سارا کچھ کروا دے گی، لیکن اگر آپ کو آگے سے کوئی مل گئی وہ اللہ باستے کے بیر والی، پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر آپ کی ساری امیدیں جو ہے، جو انسان کے ساتھ آپ نے امید لگائی ہے، جو اپنے ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں، وہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اچھا، میں یہاں پہ نا مجھے کچھ کمنٹس آ رہے تھے اس چولہے کے بارے میں، میں وہ کمنٹ کا بھی رپلائی کرنا چاہوں گی کہ یہ جو چولہا ہے نا یہ میری ساس کا ہے، اور یہ انہوں نے اس وقت آئی تھنک 12 یا 13 ہزار کا لیا تھا، اور یہ 15 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے، 15 سال پرانا ہے، اور نا یہ شیشے کا ہے، یہ پھٹتے نہیں ہیں۔ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ آن لائن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چولہے پھٹ جاتے ہیں، پھٹنے کی صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس پہ جب آپ ایکسیسو ہیٹ کا کام کرتے ہیں نا، یعنی ایک بھی چولہا چل رہا ہے، دوسرا بھی چولہا چل رہا ہے، اور بڑے بڑے پتیلے لگے ہوئے ہیں، اور کہیں سے بھی ہیٹ کو نا جو ہے رستہ نہیں مل رہا کہ وہ تھوڑا ایویکویٹ کرے، تو پھر اس وجہ سے یہ پھٹتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ ان کا اچھے سے سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ کہیں پہ بھی نہیں جاتا۔ آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ اس چولہے کی اچھی طرح سے صفائی ہوتی رہتی ہے، اور اس کا لائک اس کو ایک بندے کے یوز میں ہے یہ نا، تو اس وجہ سے اس کی جو لائف ہے نا وہ کافی زیادہ ہے، یہ 15 سال سے یوز کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھی چولہے کی اپڈیٹ۔ اچھا، اب میں وہ جو بات بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ جو بندہ آپ کو کہے کہ بھائی یہ کام تو بہت مشکل ہے، تم نہیں کر سکتی، کہو اوکے۔ جو بندہ آپ کو یہ کہے کہ اوہو یہ کام تو ایسے ہے، یہ کام تو ویسے ہے، اٹس اوکے، سب کو باتیں کرنے دو،
اور اپنے وہ کہنے والی بات ہے کہ اپنے منہ دھیان چلو. میری امی کہا کرتی تھی کہ منہ دھیان چلو, اپنے سیدھے رستے پہ چلو اور اپنے جو اپنا راستہ ہے نا اس کو کبھی بھی مت چھوڑو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو اگر آپ صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھ کے ان کو برداشت کریں, ان سے گزر جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو آپ کو اس کا اجر دیتا ہے نا وہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کام کرنا شروع کرتا ہے, فیملی ممبرز کہنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہاں یہ تو نہیں ٹھیک. ہم کہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کچھ کرو. بھائی گھر میں ہی کر رہے ہیں, گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد اگر ایک عورت اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے تو کیوں مسئلہ ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن یہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, میری جو بہنیں مجھے سنتی ہیں جن کو میری بات سمجھ میں آتی ہے, میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ گھر کے سارے کام کر سکتی ہو نا, اگر آپ 15 لیٹر کی بوتل جو ہے اس کو زمین سے اٹھا کے تو آپ کیبنٹ پہ رکھ سکتی ہو, آپ پورے گھر کی صفائیاں کر سکتی ہو, آپ پورے ٹبر کے کپڑے دھو سکتی ہو, آپ پورے ٹبر کے کپڑے استری کر سکتی ہو, آپ دیگوں میں کھانے پکا سکتی ہو, تو یقین کرو کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتی ہو. اور جنگل کا وہ شیر بنے جس کو یہ نظر آتا ہے کہ پورا جنگل میرے لیے ہے اور میں اس میں سے چیزیں تلاش کروں گا اور اپنی جو میری ڈیمانڈ ہے نا میں اپنے معیار سے نیچے نہیں اتروں گا اور میں اپنے معیار کے اکارڈنگلی کھانا کھاؤں گا, اپنے معیار کے اکارڈنگلی اپنی زندگی بسر کروں گا. جب ایک عورت ایک بچہ پیدا کر سکتی ہے, عورتیں جنگیں لڑتی ہیں, عورتیں گھروں کو چلاتی ہیں, عورتیں بچوں کو پڑھاتی ہیں, کون سا کام ہے جو عورتیں نہیں کرتی؟ جب آپ لوگ سب کچھ کر رہے ہو نا تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو, اور کسی کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ضرور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ آپ تک جب بھی میسج جائے کوئی اچھا میسج جائے تاکہ آپ کا بھی دل خوش ہو اور آپ مجھے دعائیں دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.